بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ بند کمروں میں ایک اور ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے ہم نہیں جیت پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ عوام کیوں نہیں مان رہی؟ انوکھے لاڈلے کی کیونکہ ساری باتیں مانی جا رہی ہیں، تو انوکھے لاڈلے نے کہہ دیا ہے کہ پنجاب سے مجھے 120 سے زیادہ سیٹیں جتوا کے دیں۔ اب اگر میں بیٹھا ہوتا اس ملاقات میں تو انوکھے لاڈلے کو کھینچ کے ایک کان کے نیچے دیتا کہ 40 سال کی سیاست کا تمہارا یہ نچوڑ ہے کہ سیٹیں تمہیں ہم جتوائیں گے۔ کچھ کیا ہوتا اپنی پچھلی 3 باریوں میں تو آج ہماری مدد کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ظاہر ہے کہ آگے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے اقتدار کے لالچ میں بیٹھے ہیں۔ تو صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ گراؤنڈ سے جو تازہ ترین رپورٹس حاصل کی گئی ہیں، اس کے بعد یہ میں آپ کو باوثوق طریقے سے بتا رہا ہوں کہ سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو بھی الیکشن نہ کروائے جائیں، اور اس سے پہلے کوئی فالس فلیگ بڑا حملہ ہو سکتا ہے، کوئی دہشت گردانہ بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بھارت سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹک ٹک ہوگی، کر بھی سکتے ہیں کیونکہ بھارت اب سیم پیج پر ہے۔ اس حد تک صورتحال گراؤنڈ پہ خراب ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے۔ اور یہ جو آپٹکس بنائے گئے ہیں، ذرا غور کریں، رجیم چینج آپریشن کے اوپر خود مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ امریکی سفیر نے نواز شریف کے ساتھ مل کے کہا ہے کہ نون لیگ کو یہ عوام اقتدار دے گی۔ دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ امریکی سفیر نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے ملاقات کی ہے، لیکن تحریک انصاف کے کسی لیڈر سے ملاقات نہیں کی۔ کیا یہ ایک اور گواہی نہیں ہے رجیم چینج آپریشن کی طرف کہ جس پارٹی کے خلاف آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا اس کے علاوہ آپ سب سے ملتے پھر رہے ہیں؟ یہ سوچ بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو ان کی حقیقی سوچ بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر الیکٹیبلز کبھی ہار سکیں۔ تحریک انصاف کی تو ہم نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کینڈیڈیٹ کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیں گے، تو آرام سے ہم نون لیگ کو جتنی چاہیں گے سیٹیں جتوا لیں گے، کیونکہ نون لیگ ایک لحاظ سے سمجھو اکیلی بھاگ رہی ہوگی، انہیں یہ لگتا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا لیکن ضروری نہیں سمجھتا کہ فاروق حبیب جو پی ٹی آئی کا ایک مقبول لیڈر تھا، فیصلہ آباد میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وہ کہیں سے بھی کھڑا ہو جاتا تو اس نے جیت جانا تھا۔ 2 اسلحہ بردار لوگوں کے ساتھ رات کو اندھیرے میں ووٹ مانگنے پھر رہا ہے گلیوں میں، اور ساتھ 2 اسلحہ بردار لوگ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ لوگ پڑ نہ جائیں۔ وہ کسی نون لیگی عہدیدار کے ساتھ یا کسی لوکل لیڈر کے ساتھ جو ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن اس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے۔ لوگ ناک تک آئے ہوئے ہیں۔ جو آخری وجہ ہے نا جس وجہ سے لوگ یہ جبر برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پریشر کوکر میں بہت زیادہ پریشر جمع ہے نا، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا موقع ملے گا، لوگ اپنے ووٹ سے اپنا غصہ نکالیں گے۔ 2 بڑی غلطیاں آپ کریں گے اور ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا 8 فروری کو اور آپ نے اس کو پھر ڈیلے کر دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یا الیکشن ہوئے تو اس سے بھی بڑی غلطی یہ ہوگی کہ آپ نے RTS بٹھا کے یا دھاندلا پھیر کے، جھرلو پھیر کے ڈبے میں پڑے ووٹ تبدیل کر دیے گئے اور کسی اور کو جتوا دیا۔ ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے انقلاب کو لوگ بھول جائیں گے جو پاکستان میں ہوگا۔ لوگوں کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ایک امید ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ الیکشن ہوگا اور ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، حالات کو بہتر کر لیں گے، الیکشن کے بعد حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ وجہ ہے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ضبط بھی کیا ہوا ہے۔ ڈٹ کے تو وہ کھڑے رہیں گے لیکن ضبط ان کا ٹوٹ جائے گا۔ اور جب 25 کروڑ لوگوں میں سے 60-70% لوگوں کا ضبط ٹوٹ جائے، جب آپ کی 10 کروڑ کی آبادی خط غربت سے نیچے ہو اور آپ ان سے تمام امیدیں بھی چھین لیں، نہ ان کو صحت ملے، نہ تعلیم ملے، نہ انصاف ملے، نہ 2 وقت کی روٹی ملے، ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہ ہو، آپ مجھے بتائیں وہ کس لیے خاموش اپنے گھروں میں بیٹھیں گے؟ لیکن یہ بات فیصلہ سازوں کو شاید ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے بضد ہیں کہ پاکستان توڑنے کا رسک لیا جائے گا، لیکن عمران خان کو آنے سے روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور آپٹکس کیا ہیں؟ امریکی سفیر مل رہا ہے، برطانوی سفیر، آگے پیچھے لٹر پٹر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپٹکس بنائے جا رہے ہیں، آپ کو ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے۔
لیکن بند کمروں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی واٹ لگی ہوئی ہے، ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا۔ کبھی کالجوں میں نمائندے بھیجتے ہیں، کبھی اسکولوں میں اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، گراس روٹ لیول سے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بات نہیں بن رہی۔ ملک کا بچہ بچہ ایک ہی بندے کا نام لیتا ہے۔ آپ کراچی میں جو ریسنٹ سرویز ہو رہے ہیں، لیاری میں جو سروے ہوا ہے، آپ اس کے نتائج دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ لوگ حقائق سے کتنے دور نظر آتے ہیں۔ کیا برطانیہ کے سفیر کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اس ٹائم کون مقبول ہے؟ کیا امریکہ کے سفیر کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کون مقبول ہے؟ کیا باقی ممالک جو ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی بڑے گھر جاتے ہیں، کبھی ان سیاستدانوں سے ملتے ہیں، انہیں نہیں پتا؟ ایک ایک چیز کی رپورٹ دی جاتی ہے، اخبار یہاں پڑھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کو فالو کیا جاتا ہے، لوکل ہر چیز انہیں پتا ہوتی ہے۔ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ کیونکہ صرف اکیلا گوال منڈیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا، اسٹیبلشمنٹ گوال منڈیلا کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کر سکتی، پھر امریکہ بھی آ گیا، برطانیہ بھی آ گیا، یورپی یونین بھی آ گیا، ابھی بھارت اور اسرائیل کو بھی بلا لو، پھر بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ کیونکہ بات وہی ہے کہ ووٹ تو 25 کروڑ لوگوں نے ڈالنا ہے، اور اس بار انہوں نے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے 25 مئی کو ماں بہنوں کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا ہے، ارشد شریف کے قتل کا بدلہ لینا ہے، عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا بدلہ لینا ہے، عمران خان کا گھر توڑنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا، اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کا بدلہ لینا ہے، ذل شاہ کا بدلہ لینا ہے، معظم کا بدلہ لینا ہے، اور اس طرح کے 25 مزید اور لوگ ہیں جن کو اسی طرح سے شہید کیا گیا۔ یہ قوم ان کا بدلہ لے گی، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو ظلم کیا گیا اس قوم کے ساتھ، اس کا بدلہ لے گی یہ قوم۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نون لیگ کو کہ کوشش کریں گے آپ کو 120 سیٹیں پنجاب سے جتوا دیں، آپ نے یہی وعدہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کیا تھا کہ 20 میں سے 16 سیٹیں ہم آپ کو جتا دیں گے میاں جی، اور پھر کیا ہوا تھا کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا، آپ کو رات کو RTS بٹھانا پڑا تھا، پھر بھی آپ نتائج نہیں تبدیل کر سکے تھے۔ لیکن میں ان کی باریک واردات آپ کو بتا دوں، اس پہ تفصیل سے اگلی کسی ویڈیو میں بات ہوگی۔ نادرا کا جو چیئرمین ہے وہ ایک حاضر سروس جرنیل کو لگایا گیا ہے۔ جی ہاں، نادرا کا پورا کنٹرول حاضر سروس جرنیل کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی سرور نہیں ہے جس پہ وہ ڈیٹا رکھ سکیں، وہ نادرا کا سرور استعمال کریں گے، یعنی الیکشن کا سارا ڈیٹا ڈائریکٹلی نادرا کے ہیڈ آفس یا جہاں بھی ان کے سرورز پڑے ہیں وہاں پہ سٹور ہوگا۔ اور کس کے پاس ایکسیس ہوگی؟ ایک حاضر سروس جرنیل کے پاس۔ کیا تو آپ اس کو کھلی دھاندلی سکتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے اور ایسے کام کر لیں گے، لیکن ملک کے بچے بچے کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے RTS بٹھایا جائے گا، کس طریقے سے سرور کو اوور لوڈ کروایا جائے گا، اور پھر سرور کے ساتھ لوکل مشین کنیکٹ کر کے اپنی مرضی سے RTS میں نتائج تبدیل کر لیے جائیں گے۔ یہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو کہ یقیناً ان کا ہے، تو میرے خیال میں ان کو اپنا پلان بدل لینا چاہیے اور کچھ اور سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو تکلیف ہے کہ عمران خان واپس آ گیا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، وہ ایک کام کر سکتے ہیں، 8 فروری سے پہلے پہلے ملک چھوڑ کے چلے جائیں، اور ملک میں صاف شفاف ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ملک اہم ہے، چند شخصیات اہم نہیں ہیں۔ ملک اہم ہے، اور ملک کا فیصلہ ملک کے عوام کریں گے، اور اگر عوام کی اکثریت کہتی ہے کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، تو کوئی فرد واحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وہ قبول نہیں ہے اس لیے ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ فیصلہ عوام کے کرنے کا ہے۔ یہ بات آپ کو ابھی سمجھ نہ آئی تو 8 فروری کو آپ ہینکی پینکی کر کے دیکھیں، آپ کو عوام سمجھا دے گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔